اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا مت کہو۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بحث مباحثے میں مسلمان جو تھے وہ جب بات کرتے کہ تمہارے جو خدا ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو بعض اوقات ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی جس سے جو مشرکین تھے وہ ڈھٹائی میں پڑ جاتے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے شرک کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینی ہے، لیکن وہ جن جن خداؤں کی پوجا کرتے ہیں ضد میں، ہٹ دھرمی میں یا غصے میں آ کر تم نے ان کو گالم گلوچ نہیں کرنا، ان کو اتنا برا بھلا نہیں کہنا کہ وہ اسلام سے صرف ضد اور انا کی بنیاد پر دور ہو جائیں۔ ظاہر ہے جو لوگ اسلام کے نمائندے تھے، جو لوگ ان سے دور ہوتے تو وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتے، اس لیے اپنی شخصیت کو آپ نے کنٹروورشل نہیں بنانا کہ لوگ کسی ذاتیات کی بنیاد پر آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا مت کہو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ نادانی میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ یعنی آپ کہو گے نا کہ تمہارا خدا ایسا ہے تمہارا، تو وہ کہیں گے تمہارا بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی آپ جب کسی سے بات کریں تو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، دھیمے مزاج کے ساتھ کریں تاکہ اگلا بندہ آپ کی بات کا وزن محسوس کرے، نہ کہ آپ کے لہجے کو دیکھ کر وہ آپ سے دور ہو جائے۔ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا، لکل امت عملہم، ہر ایک امت کے لیے ان کا عمل، یعنی اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دکھایا۔ جو وہ کام کر رہے تھے، کوئی بچھڑے کی پوجا کر رہا تھا، کوئی مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہا تھا، کسی نے سورج کو اور کسی نے چاند کو اور کسی نے مختلف شخصیات کو، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے جنوں کو، تو جو جس راستے پہ لگا ہوا تھا، لگا ہوا ہے، ہم نے اس کو ڈھیل دے دی ہے اور وہ راستہ اس کے سامنے ایک خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ہے تاکہ وہ مزید اس کے اوپر چلتا جائے اور اس طرح وہ گمراہی میں آگے بڑھتا جائے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اپنے رب کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے، سو وہ انہیں بتا دے گا کہ جو اعمال وہ کرتے تھے۔ کہ صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ غلط راستے پر گئے تو اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، ٹھیک ہے لگے رہو، ان کے دل مطمئن رہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ کی طرف آئیں گے تو پھر وہ ان کو سارا کچھ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ یعنی وہ بڑی بڑی نشانیوں کے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آسمان سے کوئی کتاب لکھی ہوئی آ جائے یا ایسی کوئی چیز انہونی ہو جو روٹین سے ہٹ کے ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور کیا معلوم تمہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں، یعنی انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ مسلمانوں کی بھی خواہش تھی کہ ایسی کوئی نشانیاں آ جائیں، سارے کا سارا مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کی مخالفت کم ہو جائے اور لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام طاقتور ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ میرے رسول کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ میرا کام ہے کہ میں کون سی نشانی کس وقت پر ظاہر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ دعوت کو خوش اسلوبی سے پیش کریں، اور ان کے ماننے والوں کا بھی یہی کام ہے، اور لوگ ایمان لے کے آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں لے کے آتے تو زبردستی ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر زبردستی لے کے آئے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پلٹا دیں گے ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا، جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے، بہی، اس پر، اول مرتن، پہلی مرتبہ، اور ہم ان کے دل اور آنکھیں پلٹ دیں گے جیسا کہ پہلی مرتبہ وہ اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ یعنی اگر نشانیاں آ بھی گئیں تو جیسے وہ پہلے ضد اور ہٹ دھرمی پر موجود تھے، جب پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو بہت سارے لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی اور آپ کی شخصیت کو دیکھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بھی دل کو لگتی ہے، اس لیے یہ بات سچی ہے اور ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو ہٹ دھرمی پر تھے، آنکھیں بند کر لیں اور کان بند کر لیے، اور ان کا مقصد سننا اور دیکھنا تھا ہی نہیں، اس لیے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو نشانیوں کے بعد بھی وہ پہلے کی طرح ہی رہیں گے جیسے پہلے دن تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی موڑ کر لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو راستے رکھ دیے ہیں، اور اپنے پیغمبر بھی اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ مخلوق کو، انسانیت کو بتائیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اور یہ شیطان کا راستہ ہے جو ناکامی کا راستہ ہے اور یہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ سیدھا راستہ اپنا لیں یا غلط راستہ اپنا لیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 سے 110 تک ہم نے پڑھی ہے۔ توحید کے موضوع پر اس صورت میں مضامین مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو اپنے جسم کے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں اگر وہ غور و فکر کریں، اور اس کے جو مشاہدے میں جو کائنات ہے اس کے اندر بھی، اور جو جنہوں نے ایمان نہیں لانا ان کے سامنے جو مرضی نشانی آ جائے انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔